ایمان رکھنے والے کھجور اور لبنان کے دیودار کے ویسے ہوں گے جن کو حالات ہرا نہیں سکیں گے، اور ایمان رکھنے والے مضبوط رہیں گے، اتنے مضبوط کہ ان کو ہلا نہیں سکیں گے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 79 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 90 تک غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 91 پڑھے تھے، مگر یہ باب پہ ہم غور نہیں کرے تھے، اور میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم آتے سو وقت یہ باب پہ غور کریں گے۔ آیت 1 اور 2 میں لکھا ہوا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ یہ آیتوں میں جس آدمی کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ آدمی ہیں جو ہم کو زبور باب 1 میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح حق تعالیٰ کے پردے میں ہیں۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 5 اور 6 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خطرناک سے خطرناک حالت میں بھی اگر ہم رہیں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ ہم ڈریں گے نہیں، مگر یہ ہیبت ناک چیزوں سے ہمارے دل میں سے ڈر کب نکلے گا؟ جب ہم حق تعالیٰ کے پردے میں رہیں گے اور خداوند کو اپنی پناہ اور گڑھ مانیں گے۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنی ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ میرے دوست، کئی لوگ جب خطروں میں رہتے ہیں تو یہ آیتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ اب ہم آیت 9 اور 10 پڑھیں گے، پر تو اے خداوند میرے پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ میرے دوست، یہ سارے خدا کے وعدے ہیں، اور یہ وعدوں کو ہم ہمیشہ ہمارے ساتھ لے کے چلنا اور خدا کے یہ وعدوں کو ہمارے زندگی میں دہراتے رہنا، یہ ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا کے وعدوں کو پکڑے رہنا۔ اس میں کیا ہو جاتا بولے تو ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آیت 11 اور 12 پڑھیں گے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تا ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ میرے دوست، یہ کلام کا ایک ایسا حصہ ہے جس کا شیطان جو ہے خداوند یسوع مسیح کے سامنے استعمال کرا، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ شیطان یہ بات جانتا تھا کہ یہ زبور یسوع مسیح پہ لاگو ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ایسا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے خدا کے کلام کا استعمال اپنے ارادوں کے لیے کرتا ہے، لیکن میں نے سمجھتا ہوں کہ انہیں واقعی میں خدا کے کلام کا استعمال کر سکتا ہے۔ ٹیڑھے بنگے طریقے سے جو ہے انہیں خدا کے کلام کا استعمال کرتا ہے،
میرے بھائی اور بہن، غلط طریقے سے خدا کے کلام کو دہرا سکتا ہے یہ شیطان، اور یہاں انہیں وہچ کام کرا۔ یہاں شیطان جو ہے خدا کے کلام کا ایک حصہ استعمال کرا اور دوسرا حصہ چھوڑ دیا۔ انہیں یسوع مسیح کو بولنے کو لگا، ذرا غور سے سنو، تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں۔ تو شیطان جو لفظ یہاں چھوڑ دیا وہ لفظ ہیں تیری سب راہوں میں۔ انہیں جو ہے یہ لفظوں کا استعمال نہیں کرا۔ تو شیطان صرف مسیح کو یہ بولا کہ تیری حفاظت کریں، لیکن اصل میں دیکھا گیا تو تیری حفاظت کریں نہیں، بلکہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 14 اور 15 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، سب سے پہلی چیز ہمارے زندگی میں یہ رہنا کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا دل جوڑنا، یہ چیز ہمارے زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ اور اگر ہم ہمارا دل خدا کے ساتھ جوڑیں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں ہم کو چھڑائیں گا اور سرفراز کریں گا۔ اس کے بعد خدا کا وعدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم پکاریں گے تو انہیں جواب دیں گا۔ مگر اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم ہمارا دل خدا کے ساتھ لگانا۔ خدا کے ساتھ اپنا دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے راہوں پہ چلنا، ہم ہماری زندگی خدا کے مرضی کے مطابق لے کے چلنا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں گے تو ایمان رکھنے والوں کے زندگی میں یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ خدا کے مرضی کے مطابق چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ان لوگ جو ہے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو یا میں زبور 91 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 92۔ زبور 92 کا مضمون ہے سبت کے روز کے لیے حمد و ثنا کا گانا۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدد سرائی کرنا، اے حق تعالی۔ میرے دوست، کیا آپ آج ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کیا آپ اپنے زندگی کے ایک اچھے موڑ پہ آنا چاہتے ہیں کیا؟ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ جہاں بھی ہیں خدا کی شکر گزاری کرو اور اس کی حمد و ثنا کرو۔ روز خدا کی شکر گزاری کرنا اور حمد و ثنا کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے تو آپ کے زندگی میں تبدیلی آئیں گی۔ تبدیلی یہ آئیں گی کہ آپ ایک محبت بھرے انسان بن جائیں گے۔ آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت پیدا ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ ایک حلیم طبیعت اختیار کریں گے۔ آیت 2 میں زبور لکھنے والے بولتے ہیں، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ آیت 3 سے 6 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، 10 تار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا، میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا باجوں کے ساتھ کرنا، اور ہر ایک کے گھر میں تو باجا
نہیں رہ سکتا اور کئیوں کو باجے بجانا نہیں آتا۔ اس لیے خدا کی حمد و ثنا باجوں کے ساتھ کرنے کے لیے ہر اتوار کلیسیا میں شامل ہونا ضروری ہے۔ تو باجوں کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ اب میں آیت 7 سے 15 پڑھنا چاہوں گا، جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو۔ لیکن تو اے خداون ابدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداون دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سنگ کو جنگلی سانڈ کے سنگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے، میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میری مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوں گا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برمن ہوں گے، وہ تر و تازہ سرسبز رہیں گے، تاکہ وضع کرے کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 12 اور 13 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام بتاتا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کھجور کے درخت کی زندگی کافی لمبی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ درخت کافی سالوں تک ٹکے ہوئے رہتے ہیں، اور جو یہ لبنان کے دیودار ہیں ان کی لمبائی کافی اونچی رہتی ہے، یہ 120 فیٹ کے اونچائی تک جاتے ہیں اور ان کی چوڑائی 30 فیٹ گول ہوتی ہے۔ اور آپ سوچ سکتے کہ اگر ایک درخت 120 فیٹ کا اونچا ہوتا ہے اور اس کی گولائی 30 فیٹ کی ہوتی ہے تو یہ درخت کتنا نہیں مضبوط ہوگا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ اور یہ درخت کو اپنے جگہ سے اٹھانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ تو یہ زبور لکھنے والے ایمان رکھنے والوں کو کھجور اور دیودار کے درخت کے حیثیت سے دیکھے ہیں۔ چاہے ایمان رکھنے والوں کے زندگی میں کتنے بھی مصیبتیں کیوں نہ آ جاؤ، ایمان رکھنے والے کھجور اور لبنان کے دیودار کے ویسے ہوں گے جن کو حالات ہرا نہیں سکیں گے، اور ایمان رکھنے والے مضبوط رہیں گے، اتنے مضبوط کہ ان کو ہلا نہیں سکیں گے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 14 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام بتاتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی برمند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے۔ بڑھاپے میں بھی جو ایمان رکھنے والے اپنا دل خدا سے لگائے ہیں روحانی پھل لا سکتے ہیں۔ آج کئی بوڑھے ہیں جو خدا کے کلام سے بہترین تعلیم دے سکتے ہیں۔ یا میں زبور 92 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 93۔ یہ چھوٹا سا زبور ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ میں یہ 5 کے 5 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم یہ زبور پہ غور کریں گے۔ اب ہم یہ آیت پڑھنا شروع کریں گے۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہاں قائم ہے اور اس سے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے، سیلاب موجزان ہیں۔ بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔ تیری
شہادتیں بالکل سچائی ہیں۔ اے خداون ابدالآباد کے لیے قدسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ میرے دوست، آیت 1 بتاتی ہے کہ خداون سلطنت کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں جو سلطنت کرنے کی بات ہے وہ سلطنت کرنے والے یسوع مسیح ہیں۔ انہوں شوکت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ زبور واقعی میں مطلب رکھیں گا جب یسوع مسیح زمین پہ آئیں گے سلطنت کرنے کے لیے، اور سارے وہ لوگ جو خدا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے تخت پہ سے اتارے جائیں گے۔ یہاں میں یہ زبور کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 94۔ 94 کا مضمون ہے شریروں کے بیچ میں آنے کے لیے خدا کو پکارتے ہیں۔ یہ زبور میں 23 آیتیں ہیں۔ ہم زبور 94 کے صرف تھوڑے سے آیتوں پہ غور کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ اے خداون، اے انتقام لینے والے خدا، اے انتقام لینے والے خدا جلواگر ہو۔ میرے بھائی اور بہن، کئی لوگ بولتے ہیں اگر خداون یسوع مسیح آئیں گے تو کتنا اچھا رہے گا۔ میرے دوست، انہوں آنے والے ضرور ہیں، مگر آپ کے وقت کے مطابق یا میرے وقت کے مطابق نہیں۔ انہوں اپنے وقت کے مطابق آئیں گے، اور جب آئیں گے تو انہوں وہ سارے باتوں کے بارے میں دیکھیں گے جو باتوں کے ذریعے سے ہم مصیبتیں اٹھائے۔ لیکن اب کے لیے انہوں صرف اتنا بولتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑو اور ایمان کے ساتھ چلو۔ میرے بھائی اور بہن، بدلہ لینے والا صرف خدا ہے۔ انہوں بدلہ لیں گے۔ خدا ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں گا۔ بدلہ لینے کے بارے میں اگر آپ کے دل و دماغ میں بات پیدا ہوتی ہے تو اس بات کو خدا کے حوالے کر دو۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 8 اور 9 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے قوم کے حیوانوں ذرا خیال کرو، اے احمقوں تمہیں کب عقل آئیں گی؟ جس نے کان دیا کیا وہ نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ تو میرے دوست، یا خدا احمق لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا روح ہے۔ اس کے پاس کان نہیں ہیں جیسا ہمارے پاس ہیں، لیکن انہیں سنتا ہے۔ اس کے پاس ہمارے ویسے آنکھیں نہیں ہیں، مگر انہیں دیکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے گناہ اپنے کندھوں پہ رکھنا چاہیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی کہ آگ کی جھیل، یعنی کہ دوزخ۔ اور اگر آپ اپنے گناہ یسوع مسیح کے کندھوں پہ رکھنا چاہیں گے تو آپ کو گناہوں کی معافی ملیں گی اور ہمیشہ کی زندگی ملیں گی، یعنی کہ آپ کی جگہ جنت میں ہوں گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ اپنے گناہ کس کے کندھوں پہ رکھنا چاہیں گے؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 12 اور 13 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے خداون، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے۔ میرے بھائی اور بہن، بعضی وقت خدا ہماری مدد کرنے کے لیے ہم کو سزا دینا ضروری ہے۔ ماں باپ جب اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں تو اس کو ضرور دکھ ہوتا ہے، مگر یہ دکھ اس کے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ بچہ بھٹک نہ جائے اور بچے کو بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ بائبل بتاتی ہے کہ تربیت کرنے سے خوشی کے بجائے غم ضرور ہوتا ہے، مگر آگے چل کے یہ غم راز بازی کے پھل میں بدل جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ بات یاد رکھو کہ خدا جب آپ کو یسوع مسیح میں چنا ہے تو آپ کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ تربیت کے ذریعے سے آپ کو اس کے مرضی میں قائم کرے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔